ایک بادشاہ اور اس کا وفادار طوطا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک طوطا پالا جس کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو بہت سمجھدار اور ذہین تھا۔ ایک بار مٹھو نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے ایک دن آزادی دو تو میں تمہارے لیے ایسی چیز لاؤں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے مٹھو سے کہا، اگر تم کوئی انوکھی چیز نہیں لے کر آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مٹھو نے بادشاہ کی شرط کو قبول کر لیا اور بادشاہ نے مٹھو کو آزاد کر دیا، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ مٹھو جنگل میں گیا اور اپنے خاندان سے ملا اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ واپسی پر مٹھو ایک ایسا بیج لایا جس کو دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ مٹھو نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ ایک ایسے درخت کا بیج ہے کہ اگر کوئی اس کا پھل کھا لے اور وہ بوڑھا ہو تو وہ جوان ہو جائے گا، اور اگر کوئی جوان اس کا پھل کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے وہ بیج اپنے باغ میں لگوا دیا اور وہ بیج کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک بہت بڑے درخت میں بدل گیا۔ بادشاہ کے دشمنوں نے اس درخت پر زہر چھڑک دیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کا وزیر جو بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کی موت ہو گئی۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کو مٹھو پر بہت غصہ آیا کہ مٹھو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ اس درخت سے پھل کھانے سے انسان جوان نہیں ہوتا ہے بلکہ مر جاتا ہے۔ بادشاہ نے مٹھو کو قتل کر دیا۔ اسی بادشاہ کی سلطنت میں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی رہتے تھے۔ ان دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں بہت لڑ رہے تھے۔ عورت گھر سے ناراض ہو کر نکلی کہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس درخت کا پھل اتار کر کھانے لگی۔ اس نے جب پھل کھایا تو وہ جوان ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ تم جوان کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس درخت کا بیج کھایا ہے۔ بوڑھا بھی اس درخت کے پاس گیا اور وہ پھل اتار کر کھانے لگا اور وہ بھی جوان ہو کر واپس آیا۔ دونوں بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے مٹھو کی وفاداری پر فخر ہوا اور اپنی غلطی پر افسوس۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ دونوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اچھے دوستوں کی وفاداری پر شک نہیں کرنا چاہیے۔